بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ آج میں یہاں پر موجود ہوں سیلمان نیگر کے ایک نوائی گاؤں پیڈا آشم خان سرائے احمد خان روڈ پر یہ واقعہ ہے۔ یہاں پہ ایک مسجد کی جو تعمیر ہو رہی ہے، اور وہ مسجد جو ہے وہ چودھری نذیر صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ یہ مسجد کا کام جو ہے صدقہ جاریہ میں یہ جاری ہے۔ آج کا پروگرام میرا کرنے کا یہ مقصد ہے، کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا عبادت ہے۔ زندگی چند لمحوں کی مسافر ہے، جب ہم نے جانا ہے تو کچھ اعمال میں نیکیاں سمیٹ کے جانا پڑتا ہے۔ آج یہ جو نیک کام ہوا ہے، 1 کنال کی زمین جو وقف کی ہے مسجد کے نام پر، اور ساتھ جو ہے وہ مدرسہ بھی جو ہے تعمیر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے جن شخصیات کے نام پر، جن کے نام پر یہ منسوب کی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد میں سے حسنین کرمین کے نام سے یہ مسجد کی تعمیر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مجھے فخر ہوتا ہے کہ جب میرے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد اولاد کے بارے میں کوئی بات کرے تو میرے خیال میں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان سے پیار نہ کرتا ہو۔ حسنین کرمین پر ہماری جان بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان، ہمارے مال و اسباب بھی قربان۔ تو آج اس مسجد کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور مسجد کا کام جو ہے زور و شور سے جاری ہے۔ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کوئی بیرون ملک میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد کی جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے، کوئی پاکستان میں ہے، تو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے خاندان کی نیت کو بدلنے کے لیے، اللہ کو منہ دکھانے کے لیے ایک نیک کام کا جو وجود کیا گیا ہے وہ بڑا اچھا جو ہے تاثر پیش کرتا ہے۔ آج اس جگہ پہ میں یہاں پہ موجود ہوں جی، اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں بھی اس نیک کام میں بذریعہ میڈیا میں یہ تشہیر کر رہا ہوں کہ اللہ سے پیار کرنے والے، نبی سے پیار کرنے والے، اس کی آل اولاد سے پیار کرنے والے، وہ کہتے ہیں عشق اللہ عشق رسول، پاک پنجتن پاک بنت رسول۔ جب یہ مسجد کا نام رکھا ہے حسنین کرمین، تو ساتھ جو ہے وہ مدرسہ بھی بنایا ہے کہ بچیوں کی زیر تعلیم، بچوں کو قرآن بھی سکھایا جائے گا، ان کو دینی تعلیم بھی سکھائی جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو وسیع علاقہ ہے سیلمان نیگرے کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں، جو چودھری نذیر جیسے لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لا کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ کا بھی اور میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس مسجد کی جو حسنین کرمین کے نام پر یہ تعمیر کی جا رہی ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ اس میں جتنا بھی ہوتا ہے اپنی جان مال اسباب جو بھی قربانی دینی پڑتی ہے وہ دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ آپ کا 1 روپیہ بھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں کہ دا دنیا ستر آخر، جب ہم دنیا میں مال و اسباب کماتے ہیں تو اللہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں۔ وہ کیسے کہتا ہے قرآن میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جب قرآن سیکھنے والا جب آئے گا، جب مدرسہ پڑھے یا نماز پڑھی جائے گی، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اسلام کا بول بالا کتنا وسیع جائے گا۔ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں، تو جب کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین یرزق من یشاء بغیر حساب، جو اللہ کے حساب سے جو پیسے آپ کو ملتے ہیں، آپ کے مال و اسباب آتے ہیں، اس میں سے چند روپے اگر اس مسجد کے نام پر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے کہ آپ کی دنیا اور آخرت کا جو مال آپ کا ہے، آپ کی اولاد ہے، اس کا صدقہ بھی اس سے نکل جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے اس کی تعمیر میں بھی، آپ بھی، ہم سب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر جو ہمارے قومی جدون قومی اتحاد ویلفیئر سوسائٹی کا میں مشکور ہوں، جنہوں نے سرفراست اس مسجد کے لیے بورنگ کا انتظام کیا۔ اللہ پاک ان کے مال و اسباب میں برکت ڈالے، اللہ ان مخیر حضرات کو بھی سلامت رکھے جو اپنے مال و اسباب سے ایسی چیزوں کے لیے اپنا وقت بھی نکالتے ہیں اور مال بھی نکالتے ہیں، اور اپنی جو سوچ اور فکر ہے وہ بھی نکالتے ہیں۔ ان حوالے سے ہمارے ساتھ اس علاقے کچھ لوگ موجود ہیں جی،
اور چودھری نذیر صاحب بھی موجود ہیں، بہت سارے دوست موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اس مسجد کی جو لاگت ہے وہ کتنی ہے، اور آگے جانے والے وقت میں مسجد کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، سیمنٹ، ریت، بجری اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس مسجد کے لیے ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اہل سنت والجماعت والوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، جن کی کاوشوں سے آج اس جو علاقے میں جو گاؤں ہے، ملکہ آبادی ہے، چلما نیگرا ہری پور کے ساتھ تقریباً 10-15 کلومیٹر کی مسافت پر یہ موجود ہے، اور بالکل خوشحال زندگی کا معاشرہ، چاروں طرف ہریالی ہے اور بہت اچھا نظام یہاں پر ہے۔ اور یہ مسجد جو ہے اپنے مقام پر پہنچے گی تو یہ ایک جو ہے تاریخ کا حصہ بنے گی۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے سننے والوں، میں صرف اتنی سی بات کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہنا تھا وہ سب کچھ کہہ دیا ہے۔ میں ان کا مشکور ہوں، چودھری نذیر صاحب جنہوں نے مجھے یہ کہا ایک دفعہ کہ اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے حسنین کریمین کے نام سے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں اپنی طرف سے کوشش کرنا شروع کر دیا۔ کیوں کر دی کوشش کرنی؟ کیونکہ میرے دل پہ ان کی بات لگی۔ کس طرح لگی کہ میں وہ بتا نہیں سکتا۔ اختر خان جدون صاحب اور ہم دونوں نے دوڑ لگانی شروع کر دی، پورے جدون قبیلے کی طرف دوڑ لگانی شروع کر دی، یہ نہیں کہ پاکستان میں اور پورے انٹرنیشنل لیول پہ۔ اور مجھے انہوں نے ٹاسک دیا کہ بورنگ کرانی ہے اس مسجد کی، پہلے وہ کرانی ہے، اس کے بعد میں نے کوشش کی، اور انشاءاللہ 1,10,000 روپیہ اکٹھا ہوا ہے جدون کمیونٹی کی طرف سے، اور باقی بھی اس بور کا جو کام ہوگا انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور میں ہر بندے کو میں اعلانیہ طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں، یہ کام معمولی نہیں ہوتا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے جو کچھ کرو گے بس آپ کو ایک ہی بات کرو، 70 آخرت ہے، دنیا ملے یا نہ ملے، 70 آخرت ہے، جو زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میں یہی کہوں گا، نام جس مسجد کا انہوں نے رکھا ہے، کیا بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام حسنین کریمین۔ ماشاءاللہ چودھری نذیر صاحب کا میں مشکور ہوں جنہوں نے بلایا، اور میں خاص کر کے ان لوگوں کا نام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے ایک فون پہ مجھے پیسے بھیجے۔ انگلینڈ، یو کے سے عبد الرحمن خان، یو کے سے اختر خان کے بھائی چھوٹے عادل خان، اور میں راشد خان جدون کا بحرین سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر کے ہمارے ایک دوست ہیں کیپٹن ساجد آوان صاحب جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہی نہیں ہے، ہماری جان ہے، جب بھی آواز لگائی ہے ان لوگوں کو انہوں نے دیا ہے، اور بھی دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب کا، اللہ پاک کا کرم ہے، بس ہم کرتے رہیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر ارشد جمال صاحب کا، جن کو میں نے صبح ایک فون کیا اور وہ آ گئے۔ اللہ پاک ان کو بہت ساری عزت دے۔ ہماری جدنون کمیونٹی کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور بھی کریں گے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے۔ میں دعاؤں میں صرف یہی کہوں گا، جو کرتے ہو تو یہی دنیا ہے، آخرت یہی ہے، جو اللہ کے کام کے لیے کرو گے، اللہ کے گھر کے لیے کرو گے، بس وہ آخرت کے لیے کام بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شملہ نیگر یو سی جٹی پنڈ وایا اسرا احمد خان روڈ پہ ایک فار فلنگ گاؤں میں موجود ہیں۔ آج یہ جو میلہ سجا ہے، اس کا کریڈٹ چودھری نذیر صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے قیمتی جگہ 1 کنال وقف کی ہے مسجد کے لیے، اور اس کے ساتھ مدرسے کا بھی پلان ہے، باقاعدہ ڈائیگرام ادھر موجود ہے، اور ابھی اس کا آغاز ہے، جس میں جدون ویلفیئر اتحاد کے صدر جناب سعید خان صاحب اور بھی جتنے لوگ ہیں وہ فنڈنگ شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک پروجیکٹ ہے، 5 ملین سے اوپر اس پہ کاسٹ ہے، تو اور بھی کاسٹ بڑھ سکتی ہے، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ جلد از جلد تکمیل کو پہنچے۔ ادھر ابھی بور ہو رہا ہے اور بلڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس میں سب لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور تاکہ یہ جلد از جلد تکمیل ہو۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد نذیر میرا نام ہے، اور یہاں میں آج شملہ نیگر محلہ چودھریہ میں
مسجد والی جگہ پہ کھڑا ہوں۔ یہاں اس علاقے میں تقریباً ودن 2 کلومیٹرز کوئی بڑی جامع مسجد بھی نہیں تھی اور نہ ہی مدرسہ تھا، اور یہاں پہ بچوں کی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہ میری اور میرے خاندان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق، جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، 1 کنال جگہ مسجد حسنین کرمین کے نام پہ انتقال کر دیا ہے، اور اس مسجد کا کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، جس میں تقریباً بنیادیں اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور آگے یہ کام جاری ہے۔ اور یہ جو جامع مسجد، اس میں مدرسہ بھی ہوگا ریاض العلوم کے نام پہ، اور یہاں انشاءاللہ یہاں کے بچے جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اور یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں جدون ویلفیئر ایسوسیشن، ان کے صدر سعید احمد خان اور جدون اختر جدون صاحب جو میرے دوست ہیں، ان کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ آج وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور ان کی جو ویلفیئر ایسوسیشن ہے وہ یہاں نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر سے بھی وہاں اس مسجد کے لیے چندہ کر رہے ہیں۔ تو میں آخر میں اپنی طرف سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں صاحب استطاعت حضرات سے کہ جو وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے، یہ جگہ جو ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں یہ ظاہر ہے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اور یہاں جو ہم نے اس پہ مسجد پہ جو لاگت ہے وہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہے۔ تو میں تمام کمیونٹی سے، چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہو یا باہر سے ہو، کوئی بھی ایسوسیشن ہو، کوئی بھی بڑے لوگ ہوں، تو ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ اس میں لیں، تاکہ یہ ایک جو صدقہ جاریہ ہے یہ آنے والی نسلوں تک قائم رہے گی۔ تو ان میں وہ لوگ جتنی بھی کمیونٹی کے میرے بھائی ہیں وہاں پہ انگلینڈ میں، میرے عادل جدون ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے، تو سب سے یہ میری گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں۔ اور میں آخر میں ڈاکٹر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ مسجد کے نام پہ ایک پروگرام کیا جو کہ ہائی لائٹ ہوگا اور انشاءاللہ مسجد کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو آخر میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو جی۔ جی بالکل، ان لوگوں کے آلات و سکنات کے بیانات ہم نے سنے، اور ان سے یہ مسجد کے جو معاملات ہیں بہت اچھے ایکشن اقدام میں بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا، اور میں بالخصوص مشکور ہوں اعجاز خان گجر آفکاگ جنہوں نے اپنی طرف سے بھی اپنا حصہ ڈال دیا۔ ایسے پیارے پیارے لوگ اگر لوگوں کے ایک دوسرے سے مدد کریں، اللہ کی ذات کے لیے کریں، اس کے حبیب کے لیے کریں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت سارے معاملات ہمارے عذاب الہی سے ہم جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر جو مسجد کا نقشہ ہے وہ بہترین انٹرنیشنل سطح پر نقشے کے پلان کے مطابق بنایا گیا ہے، اور اس میں مدرسہ بھی موجود ہے، اور اس میں بہت سارے پانی کا جو معاملات ہیں وہ بورنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واش رومز ہے وہ جو بھی اس میں معاملات ہے بہترین جو طرز رائش و سرائش کے ذریعے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ اس مسجد کے جو محتمے میں مفتی علامہ مشتاق احمد نقشبندی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا اہم رول ہے، اور وہ بھی اپنی گناگو مصروفیات میں سے گائے بگائے جو مخیر اجزاء سے ڈور ٹو ڈور جا کر اپنے جو مسجد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا میں ہم نیک کام کریں گے، آخرت ہماری سیدھی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے اور اس کے حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جان مال کی قربانی دیتے ہیں، وہ رائے گاہ نہیں رہتا۔ تو اس حوالے سے جو مسجد کے معاملات ہیں، میں ایک بار آخر میں یہ مخیر حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم آپ کو ان کے بارے میں جو ان کا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ کو سکرین پہ شو کر دیں گے۔ جو بندہ جو احساس طبیعت رکھتا ہو تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت 5 یا 10 روپے جو بھی ہے، جو توفیق ہوتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت ٹھیک کرے۔